اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے پاکستان الارض الطاہرۃ، تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وقت قال بعض قادۃ العربی وهو یہنی پاکستان، اور عرب قائدین میں سے کسی نے کہا جبکہ وہ پاکستان کو مبارکباد دے رہا تھا، یوم اولینا استقلالھا، جب اس کی آزادی کا اعلان ہوا، جب اس کی آزادی کا اعلان کیا گیا تو اس کو مبارک دیتے ہوئے عرب قائدین میں سے کسی نے کہا ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیاتی، کہ بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اعظم حدث فی تاریخ الاسلام الحدیث، اسلام کی جدید تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان جب اس کے آزادی کا اعلان ہوا تو عرب قائدین میں سے کسی نے اس کے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اسلام کی جدید تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ وجمہوریت پاکستان الاسلامیۃ تضم المناطق التي كانت اقلیما شرقیا للخلافۃ الاسلامیۃ فی العصرین الاموی والعباسی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ علاقے شامل ہیں جو کہ اموی اور عباسی دونوں زمانوں میں اسلامی خلافت کا مشرقی صوبہ تھے، یعنی اس وقت جو مشرقی صوبہ تھا اسلامی خلافت کا عباسی اور اموی دور میں، تو وہ سارے علاقے پاکستان جمہوریہ پاکستان میں شامل تھے۔ جب پاکستان بنا تو وہ تمام ان علاقوں پر مشتمل تھا جو کہ اموی اور عباسی دور میں اسلامی خلافت کا مشرقی صوبے میں شامل تھے۔ وکانت پاکستان دولتاً اسلامیۃ عظمیٰ فی العالم حین قامت، اور پاکستان دنیا میں سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی جب یہ قائم ہوا۔ وکان لہا جناحان الشرقی والغربی، اور اس کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ وکان جناح الشرقی یسمی بپاکستان الشرقیہ، اور اس کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ کما ان الجناح الغربی کان یعرف بپاکستان الغربیہ، اور جو مغربی حصہ تھا وہ مغربی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقد انفصل الجناح الشرقی فی سنۃ 1971 المیلادیہ نتیجۃ لمؤامرۃ دولیۃ، اور اس کا مشرقی حصہ 1971 عیسوی میں جدا ہو گیا ایک بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں، شارکت فیہ ہند والدول الاخری، جس میں ہندوستان اور دوسرے ممالک شامل تھے۔ پاکستان کا جب قائم ہوا تو دنیا کے سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا، اس کے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی حصہ جو مغربی پاکستان کہلاتا تھا، اور 1971 میں مشرقی پاکستان جدا ہو گیا ایک بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں جس میں ہندوستان اور دوسرے ممالک شامل تھے۔ ومن اہم مدن پاکستان، اور پاکستان کے اہم شہروں میں سے، مدن مدینتن کی جمع ہے، تو پاکستان کے اہم شہروں میں سے اسلام آباد وہی عاصمتھا، ایک اسلام آباد ہے اور یہ اس کا دارالخلافہ ہے، و لاہور وہی عاصمت اقلیم پنجاب، اور لاہور اور یہ صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے۔ ملتان و فیصل آباد و راولپنڈی من اکبر مدن پنجاب و اشہرھا، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی پنجاب کے بڑے بڑے اور مشہور شہروں میں سے ہیں۔ و پشاور وہی عاصمت اقلیم سرحد، اور پشاور یہ صوبہ سرحد کا دارالخلافہ ہے۔ و کراچی، اور کراچی وہی عاصمت السندھ، اور یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے۔
و حیدرآباد من مدن سندھ الکبریٰ، اور حیدرآباد سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ و کوئٹہ تا و ہے عاصمت و اقلیم بلوچستان، اور کوئٹہ اور یہ جو ہے صوبہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے، یعنی کوئٹہ بھی ایک مشہور شہر ہے جو کہ صوبہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے۔ و میرپور و مظفر آباد من مدن کشمیر الحرہ، اور میرپور اور مظفر آباد آزاد کشمیر کے شہروں میں سے ہیں۔ ومن محاصیل پاکستان الزراعیتی، اور پاکستان کی زرعی پیداوار میں سے القمح والارز والقطن، القمح گندم، والارز اور چاول، والقطن اور کپاس، والسکر اور چینی، ومن منتوجاتها الصناعیتی، اور اس کی زرعی پیداوار میں سے الاقمشۃ القطنیۃ والسلکیۃ، اقمشہ کپڑوں کو کہتے ہیں، القطنیۃ کاٹن کے یعنی کپاس کے بنے ہوئے، والسلکیۃ اور ریشمی کپڑے، والآذیۃ جلدیۃ اور چمڑے کے جوتے، والادوات الریاضیۃ اور کھیلوں کا سامان، والجراحیۃ اور جراحی کا سامان، یعنی آپریشن کرنے کا جو سامان ہوتا ہے وہ آلات جراحی کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی زرعی پیداوار میں سے مشہور گندم، چاول، کپاس اور چینی ہے، اور صنعتی پیداوار میں سے مشہور سوتی کپڑے، ریشمی کپڑے اور چمڑے کے جوتے ہیں، اور کھیلوں کا سامان اور جراحی کا سامان ہے۔ تو یہ پاکستان کا تھوڑی سی اس کے تعارف میں اس کی مشہور چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو سبق کو اچھی طرح آپ پڑھیں گے، اس کے بعد خود ہی ان سوالوں کے جواب آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جو آگے آ رہے ہیں۔ تمارین میں سب سے پہلا سوال ہے کہ اجیبی عن الاسئلۃ الآتیۃ، ان سوالوں کے جواب دیں۔ حل پاکستان دولت اسلامیۃ کبریٰ فی آسیہ، کہ کیا پاکستان ایشیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے؟ نعم، پاکستان دولت اسلامیۃ کبریٰ فی آسیہ۔ ما ہی المکانۃ التی تحتلھا پاکستان فی شبہ القارہ، کہ وہ کون سا مقام ہے جو پاکستان کو بر صغیر میں حاصل ہے؟ تو اس کے جواب میں اب لکھیں گے کہ تحتل پاکستان مکانتاً استراتیجیتاً ہامتاً فی شبہ القارہ، یعنی دفاعی لحاظ سے اہم مقام حاصل ہے۔ ما ہی الدول التی تتصل بہا حدود پاکستان، وہ کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں؟ تو انہوں نے صرف ممالک کا نام پوچھا ہے، تو مختصراً آپ لکھیں گے کہ تتصل حدود پاکستان بالصین، ممالک کے نام آپ نے بتانے ہیں، بالصین و افغانستان و ایران والہند والبحر العربی۔ اگلا سوال ہے متی استقلت پاکستان کا دولت اسلامیۃ، کہ پاکستان اسلامی ملک کی حیثیت سے کب آزاد ہوا؟ تو استقلت پاکستان کا دولت اسلامیۃ فی سنۃ 1947 المیلادیہ، یعنی پاکستان 1947 میں اس کو آزاد حیثیت ملی۔ من کان مؤسس پاکستان وحاکمھا الاول، اس کا پہلا گورنر جنرل اور اس کا بانی کون تھے؟ تو کان القائد الاعظم مؤسس پاکستان وحاکمھا الاول، حاکمھا العام الاول۔ ماذا قال بعض قادۃ العرب مہنئا یوم اعلن استقلال پاکستان، کہ عرب قائدین میں سے کسی نے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا تھا قال بعض قادۃ العرب ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیۃ
اعظم حدث فی تاریخ الاسلامی الحدیث، ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیہ اعظم حدث فی تاریخ الاسلام الحدیث۔ ما ہی اہم المنتوجات الصناعیۃ لپاکستان، پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار کون کون سی ہیں؟ الاحذیۃ الجلدیۃ والادوات الریاضیۃ والجراحیۃ والاقمشۃ القطنیۃ والسلکیۃ وغیرہ لکھ دیں گے، اس میں وہ بھی شامل آ جائیں گے جو چیزیں آپ نے نہیں لکھی۔ تو یہ سوالوں کے جواب ہیں، اس کے بعد اگلی تمرین انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔